کلپ نمبر 777۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ ترجمہ، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ آپ کھجورے کھائیں اور پانی پئیں اور اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ آپ سے بچے کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو اشارے سے اسے کہہ دیں کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو خاموش رہنے کی نظر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اور ان کا کلام مضبوط حجت ہو، جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے وقوف کے جواب میں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چاہیے کہ جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کے حوالے کر دینا اولا ہے۔ چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے، البتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صوم وصال یعنی سحری اور افطار کے بغیر مسلسل روزہ رکھنے اور چپ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ ترجمہ، پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ جب لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو وہ روئے اور غمگین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے، اور کہنے لگے، اے مریم، بے شک تم بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ عمران کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں حنا بدکار عورت تھی، تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ کہاں سے ہو گیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا۔ اس ہارون سے کون مراد ہے؟ اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ ہارون حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا ہی نام تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک اور صالح شخص کا نام ہارون تھا، اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہی ہوں، اگرچہ ان کا زمانہ بہت بعید تھا اور 1000 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر آپ ان کی نسل سے تھی، اسی لیے ہارون کی بہن کہہ دیا۔